والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعین اما بعد۔ اچھا جی، آج انشاءاللہ ہم اپنا 20th لیسن سٹارٹ کر رہے ہیں اور کوئنسیڈنٹلی ڈیٹ بھی آج 20th فیبروری ہے۔ تو جملہ اسمیہ ہم نے اس کی پریکٹس بھی کی اور کافی ڈیٹیل میں، بلکہ تقریباً 3 کلاسز جو ہے نا اس کے لیے ریزرو رہی۔ تو آج سے ہم جملہ فعلیہ جو ہے اس کا سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں دا سیکنڈ پیئر ہے، جیسے زوجین ہے، جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ۔ شیئر دی اسکرین۔ اچھا، میں اسائنمنٹ انشاءاللہ کل آپ کو کرواؤں گا، تو آپ کو تھوڑا اور ٹائم مل جائے جنہوں نے نہیں کی۔ تو پہلے ہم آج کا لیسن کر لیتے ہیں، اس کی تھوڑی آج بھی پریکٹس کریں گے اور انشاءاللہ کل بھی اسی کی کنٹینویشن ہوگی۔ تو جملہ فعلیہ از پاسٹ ٹینس، جملہ فعلیہ تو ایک جنرل، یہ میں نے ٹائٹل غلط دے دیا۔ جملہ فعلیہ جو ہے وہ بیسیکلی فعل سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو آج ہم فعل جو ہے نا اس کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پچھلی بالکل ہم نے بگننگ میں پڑھا تھا جب ہم اسم فعل حرف کی ڈیفینیشن کر رہے تھے کہ فعل جو ہے اس میں ایک ٹینس ہوتا ہے اینڈ اٹ از اسٹک ان ٹائم۔ تو جیسے یہ جمپ، اس میں ایک پاسٹ ٹینس ہے، ہی ٹاکس اور شی ٹاکس، تو یہ پریزنٹ ٹینس ہے۔ تو عربک کے اندر جو انگلش میں 3 سینٹینسز سیپریٹ ہیں نا، وہ عربک کے اندر بیسیکلی اس کی 2 شکلیں ہیں۔ وہ اس میں ایک پاسٹ ٹینس ہے اور ایک پریزنٹ اور فیوچر ہے، یہ کمبائنڈ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور اس میں انگلش اور اس میں فرق یہ ہے عربک لینگویج میں کہ اس کے اندر ایک ہڈن ان سائڈ پروناؤن ہوتا ہے جو بھی کوئی فیل کر رہا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کاتبہ، اس نے لکھا، تو اس کے اندر ایک پروناؤن ہے جو کہ ہی والا پروناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ نصارہ، اس نے ہیلپ کی۔ ذہبہ، وہ چلا۔ تو یہ سارے جو ہیں ان کے اندر ایک ہڈن پروناؤن ہوتا ہے، جو ہم نے اس کی 2 فارمز پہلے پڑھ چکے ہیں، انڈیپینڈنٹ اینڈ اٹیچ پروناؤنز۔ تو یہ انگلش اور اس میں یہ بھی ایک فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو انگلش کے اندر اگر مثلا میں نے کہنا رائٹس، تو یہ کمپلیٹ نہیں بنتا، ہمیں کہنا پڑے گا ہی رائٹس اور شی رائٹس، ٹھیک ہے۔ تو عربی میں ضرورت نہیں پڑتی الگ سے پروناؤن لگانے کی۔ کتبہ، کتبت، وہ ہی رائٹس اور ہی روٹ اور شی روٹ جو ہے یہ اس کے اندر ہی پروناؤن چھپا ہوتا ہے، اینڈ دس از ایکچولی ایکٹس ایز اے ڈوئر۔ Together an action and doer makes a full sentence۔ تو اچھا، اگر خالی فعل بھی دیکھیں تو اس کے اندر چونکہ ڈوئر چھپا ہوا ہے تو یہ بھی ایک قسم کا فل سینٹینس ہی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ذہبہ، وہ گیا، یذہب، وہ جاتا ہے یا جائے گا، یہ ایک فل سینٹینس بن جائے گا جملہ فعلیہ کا۔ تو اس کے 3 ٹائپس ہیں، جیسے ہم نے پڑھا کہ ایک ہے فعل ماضی اور فعل مضارع، اس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہی آ جاتے ہیں، اور تیسرا ہے فعل الامر و نہی، کہ کمانڈ اینڈ فاربیڈن، اس کو امپیریٹیو انگلش میں کہتے ہیں۔ اس کے تیسرے والے کا ایکسپلین کر دے سر۔ جی
یہ تیسرے والا جو ہے نا فارم میں، تیسرا والا جو ہے نا، یہ جیسے ہم انگلش میں نہیں کہتے کہ گو اور ڈو ناٹ گو، ہم آرڈر دیتے ہیں، امر کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں کسی کو، اور یہ روکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، ٹھیک ہے، یہ اس طرح یعنی ایک تیسری قسم ہے جو کہ امر ہے، اور نہیں ہے جو فاربیڈنگ ہم کرتے ہیں، لا تقربوا الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو، تو یہ ایک تیسری فعل کی قسم ہے۔ تھینک یو سر۔ اور بھی فعل کی بڑی ہم قسمیں آئیں گی آگے، بٹ مین جو ہے نا یہ تین ہی ہیں، ان سے باقی ساری ڈرائیو ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ ہم نے پچھلے دفعہ جب اسمیہ کا اسٹڈی کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ اسمیہ جو ہے that may or may not start with the اسم، لیکن فعلیہ جو ہے وہ it must start with the فعل، تو any جملہ فعلیہ جو it must start with the فعل، اور آگے ہم تھوڑا ایڈوانس میں جا کے پڑھیں گے کہ قرآن پاک میں کمبینیشنز بھی آتے ہیں کہ اسٹارٹ اسمیہ یعنی اوور آل جملہ اسمیہ ہے، اس کے اندر جملہ فعلیہ ایمبیڈ ہوا ہے۔ ابھی تک تو ہم بڑا نا سمپلیفائڈ ورژن پڑھتے آئے ہیں، جو میں نے آپ کو اسائنمنٹ بھی دی ہے اس میں پارٹس آف آیات اس لیے نکال کے دی تھی تاکہ ابھی فعل والا پارٹ اس میں نہ آئے۔ تو اس کے بھی 3 پارٹس ہیں جملہ فعلیہ کے، فعل، فاعل، مفعول، اس میں مبتدا، خبر، اور تیسرا تھا متعلق بالخبر۔ تو فعل از دا ایکشن، فاعل از دا ڈوئر، اینڈ مفعول از دا ڈیٹیل۔ تو جیسے ہم اس میں اس کی پہچان کرتے تھے کہ کیسے ڈھونڈنا ہے فعل، کیسے فاعل ڈھونڈنا ہے، کیسے مفعول ڈھونڈنا ہے، اسی طرح اس میں بھی ہم انشاءاللہ اس کی پہچان کریں گے کہ ہاؤ ٹو فائنڈ دیز پارٹس۔ تو 3 جو کمپوننٹس ہم نے پڑھے ہیں ان کی اب تھوڑی ڈیٹیل پڑھتے ہیں۔ تو 3 جو فعل 3 ٹائپس کے فعل ہے۔ فعل الماضی جو ہے یہ ایکچولی میں نے مسٹیک سے یہ ٹائٹل دے دیا، تو ٹائٹل تو تھا فعل کا، تو یہ پاسٹ ٹینس ہے۔ تو یہ اب ہم نے پہلے کہا کہ فعل کے اندر جو ہے اس کے اندر ڈوئر چھپا ہوا ہے۔ اب ڈوئر 1 بھی ہو سکتا ہے، ڈوئر 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، جیسے جس طرح ہم نے مسلمون چارٹ پڑھا تھا کہ اس کی ڈیفرنٹ فارمز ہیں، نمبرز کی شکل میں اور جینڈر کی شکل میں۔ تو اب فعل کے اگر اندر چھپا ہوا ہے ڈوئر، تو 1 کو کیسے بتانا ہے، 2 کو کیسے بتانا ہے، 3 کو کیسے بتانا ہے، میل فیمیل کو کیسے بتانا ہے، تو اس کی بیسس پہ جو ہے اس کی ڈفرینٹ فارمز بنتی ہیں، اور یہ بڑی فیمس جس کو گردان کہتے ہیں، یہ بیسیکلی وہی آپ کے سامنے اس وقت۔ اچھا، یہ جو چیزیں ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں سرکل میں، ان سے آپ کو پہچان کرنی ہے کہ کیا یہ یعنی میل میسکولن ہے، فیمینن ہے، اور سنگل ہے، پیئر ہے، یا پلورل ہے۔ تو جیسے نصارہ، نصارا، نصرو، ساتھ ساتھ اٹیچ انڈیپینڈنٹ پروناؤن بھی دیے ہوئے ہیں بتانے کے لیے کہ کیسے ان کو یوز کرنا ہے۔ تو اس کو میمورائز ایکچولی آپ کو کرنا چاہیے، اور اس کے مختلف فعل لے کے میمورائز کرنا چاہیے۔ دا موسٹ فیمس ون جو بکس میں ہے وہ دوربا، 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 دوربو، ایسے اس طرح نصرا، نصرا، نصرو، یہ تو ہو گیا سنگل میسکولن، پیئر میسکولن اور پلورل میسکولن۔ پھر اسی طرح فیمینن کے 3 ہیں،
नसरता, नसरत, नसरता, नसरना, ठीक है। फिर ये आ गया सेकंड, ये थे थर्ड पर्सन, 6 थर्ड पर्सन के हैं, 6 सेकंड पर्सन के हैं और 2 फर्स्ट पर्सन के हैं। तो नसरत, नसरत, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। तो आपने बिल्कुल ऐसे ही याद करना जैसे नसर, नसरा, नसरु, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। दरबा, दरबा, दरबू, दरबत, दरबता, दरबना, दरबता, दरबतुमा, दरबतुम, दरबती, दरबतुमा, दरबतुन्ना, दरबतु, दरबना। एक ही सांस में आपने इसको कोशिश करनी है। तो फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालत, फ़ालता, फ़ालना, फ़ालता, फ़ालतुमा, फ़ालतुम, फ़ालती, फ़ालतुमा, फ़ालतुन्ना, फ़ालतु, फ़ालना। ऐसे आपने कोई भी, मैं आपको चंद एक प्रैक्टिस के लिए वर्ब दे दूंगा, तो आपने उनको, या फेल, वर्ब कहना ज़रा इंग्लिश में, इंग्लिश का जो वर्ब है और फेल इसलिए ये सेम नहीं है, तो मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बोल लेते हैं, लेकिन उसमें वर्ब और है, उसके अंदर जो डूअर है वो छुपा नहीं होता। तो मसलन मैंने अगर इंग्लिश में कहना है कि दे ऑल हेल्प, तो इसके साथ दे लगाना पड़ेगा। हेल्प जो है ना, उसके साथ कुछ नहीं पता चल रहा है कि कितने ने हेल्प की जब तक दे ना लगाएंगे। इसी तरह बोथ ऑफ देम लगाना पड़ेगा। ये आगे जो 3 पार्ट्स थे उनकी मजीद थोड़ी आगे डिटेल है। पहला जो था वो अल-फाइल था, डूअर। तो ये बेसिकली इसके अंदर एक हमने कहा एक प्रोनाउन होता है। हमने 2 तरह की ज़मायर पहले पढ़ी हैं, एक मुत्तसिल और एक मुनफसिल। मुनफसिल इज इंडिपेंडेंट, मुत्तसिल अटैच्ड। ये एक जो हिडन है इसके अंदर, मुस्ततिर उसको कहते हैं, अद-दमीरुल मुस्ततिर, तो छुपी हुई। जैसे सतर नहीं हम उर्दू में बोलते, छुपाने वाली जो चीज़ है इंसानों की, सतर, तो इसी तरह मुस्ततिर उससे याद रख सकते हैं। तो एक फाइल जो है वो हिडन है, एक आउटसाइड फाइल होता है। दिस टाइप ऑफ फाइल इज यूज्ड व्हेन द डूअर इज समवन और समथिंग अदर देन ए प्रोनाउन। एग्जांपल मोहम्मद रादर देन ही, यानी थर्ड पर्सन की बजाय आपने किसी नाम से आपने कहना है कि मोहम्मद हेल्प्ड, ठीक है। तो उसमें फिर आपको ये आउटसाइड आपका फाइल आ जाएगा। तो इसके आउटसाइड फाइल के ये रूल्स हैं कि ये फेल के बाद आता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना मोहम्मद हेल्प, सो वी विल नॉट से मोहम्मद नसरा, नहीं, वी विल से नसरा मोहम्मदुन। तो ये फेल के बाद आएगा और ये मरफू है। ये तो हमने पहले लेसन, दूसरे लेसन में पढ़ा था कि जो डूअर हैं वो मरफू होते हैं। अच्छा, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक होगी। अच्छा, जो फेल है वो या तो ही और शी फॉर्म के अंदर इसके साथ आएगा जब ये एक्सटर्नल हमारा डूअर होगा या फाइल होगा। द फेल विल मैच द फाइल इन जेंडर, तो जो फाइल की जेंडर होगी फेल की भी उसी तरह की होगी। चलें एग्जांपल देखते हैं, चंद देखिए आगे। तो पहला है द मुस्लिमा हेल्प्ड, नसरत, नसरत मुस्लिमातु, अल मुस्लिमातु, दी की वजह से अल मुस्लिमा आ गया, ठीक है। टू मुस्लिमा हेल्प्ड, नसरत मुस्लिमतान। अब इम्पोर्टेंट चीज देखने की ये है कि ये दोनों में वही यूज हुआ है जैसे शी वाला, हालांकि यहाँ आगे 2 हैं। तो ये वही रूल है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, नंबर 3 ये वाला, कि आइदर ये हुआ या हिया फॉर्म में होगा जब आउटसाइड फाइल होगा।
تو یہ آؤٹ سائڈ فائل اس میں مسلمہ ہے، تو اس میں ہمیشہ یہ اگر تو یہ فیمیل ہے تو یہ شی والی فارم میں آئے گی، چاہے ایک ہو، دو ہو، تین ہو یا زیادہ. تو اس میں اسی طرح جو میل ہے اس میں ہی والی فارم آئے گی، نصر المسلمون، نصر المسلمان یا نصر المسلمون. تو آپ یہ نہیں کہیں گے جیسے اس میں ہم نے پڑھا نصرہ کی کردان میں ہم نے پڑھا کہ نصرو ہے یہ، تو آپ ادھر یہ نہیں کہیں گے کہ نصر المسلمون، تو آپ کہیں گے نصر المسلمون. اس کے ساتھ وہ رو والی فارم نہیں آئے گی کیونکہ ایکسٹرنل یہ ڈوئر ہے، یہی اس کا ایک رول ہے. ہاں یہ لاسٹ لائن میں یہ ہے کہ جملہ فعلیہ کے اندر ایک فاعل کا ہونا ضروری ہے، لیکن وہ ایک ہوگا، دونوں اللاجیکل ہو جاتا ہے نا کہ اگر آپ کہیں کہ دونوں ہی ہیں، انٹرنل بھی ہے اور ایکسٹرنل بھی ہے. اچھا اب ہے مفعول. فعل کا تو گزر گیا، اب مفعول فاعل کا ہم نے پڑھا، اب مفعول کا ہے. یہ تھوڑا سا اس کو ذرا آپ دھیان سے سنیے گا کیونکہ یہ تھوڑا جیسے اس میں متعلق بالخبر ہے، یہ سمجھ لیں آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا. بیسیکلی یہ متعلق بالفعل ہے، وہ اس کو ہم ایم بی کے کہتے تھے، یہ ایم بی ایف ہے. تو یہ ڈیٹیل پارٹ، اور ڈیٹیل ہم نے پڑھا ہوا تھا کہ یہ ہمیشہ نصب سٹیٹس میں ہوتی ہے، پہلے چند لیسنز میں ہم نے پڑھا تھا. اور اس کی مختلف فارمز آئیں گی لینگویج میں، جیسے کبھی تو یہ ہو اور واٹ کی فارم میں آئے گا، ٹھیک ہے، کبھی یہ ویئر کی فارم میں آئے گا مفعول. یعنی یہ ڈیٹیل ہے بیسیکلی، ایک جملہ فعلی ہے، اس کے اندر ایک فاعل ہے، فعل ہے، اور یہ اس کی ڈیٹیل ہے کہ ایکشن کہاں ہوا، کس نے کیا، کیا ایکشن ہوا اور کب ہوا. یہ تو ہو گیا کس نے کیا یعنی یا کیا کیا، اور یہ ہوا کہ کہاں کیا، یہ ہوا کب، اور یہ کیسے، اور یہ کیوں. یہ بیسیکلی سارے جب جملہ فعلیہ میں کبھی ایک آتا ہے، کبھی دو آتے ہیں، کبھی نہیں ہوتا، تو یہ مختلف جو مفعول کی شکلیں وہ آئیں گی جملہ فعلیہ میں. تو یہ ایک انگلش کا سینٹنس دیکھیں، احمد ate chocolate at home yesterday happily because he was hungry. اب یہ سارے ایکشن تو ہو گیا، احمد ہو گیا جو فاعل، ایٹ ہو گیا اس کا ایکشن، باقی سارے مفعول ہیں. پہلے تو یہ وٹ کا آنسر ہے کہ یہ کیا اس نے کھایا، پھر ویئر کہاں پہ کھایا، پھر وین یسٹرڈے ہاؤ ہیپیلی، اور اس کا ریزن آ گیا وائی بیکاز ہی واز ہنگری. تو یہ جو اوپر ہم نے مفعول کی ڈفرینٹ فارمز پڑھی ہیں، تو یہ ایکچولی وہ ساری. اب ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں. یہ تو وہی جو ہم نے ڈسکس کر لی ہے. When searching for detail in a sentence, follow a two-step process. سب سے پہلے تو ایکشن آئیڈینٹیفائی کریں. اس میں ایکشن کیا تھا، اس میں آنا جو پیچھے تھا، ایکشن کو سب سے پہلے ایکشن آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو پھر اس کے بعد یہ اپنے آپ کو یہ سوال کرنا ہے کہ اس میں یعنی کون ہے یا یہ کیا کیا جا رہا ہے. تو what did احمد eat، تو یہ what کا آنسر آ جائے گا، where کا آنسر آ جائے گا، when کا، how کا، and why کا. یہ جب آپ کوشچن کریں گے تو آپ کو خود ہی ملتا جائے گا کہ کچھ پارٹس اگر ہیں تو وہ لیبل ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ رہ جائیں گے. تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ عربی میں ان کو کیا کہتے ہیں، یہی چیزیں جو ہم نے اوپر پڑھی ہیں. تو
اور یہ یعنی جب ہم اس کی سینٹنس کو بریک اپ کریں گے تو یہ کبھی مفعول بھی جو ہے یہ بیسیکلی یہ وہی ہے جو ہم نے پہلے دیکھا تھا ہو اور واٹ. ٹھیک ہے, تو اس پرانی ایگزامپل میں چاکلیٹ از مفعول بھی ہے. تو احمد ایٹ چاکلیٹ, احمد از دا فاعل, ایٹ از فعل ایکشن, اینڈ مفعول بھی یعنی جس کے اوپر فعل ہوا وہ کیا چیز ہے, وہ ایکشن ہے, وہ ہو یا واٹ ہے. تو یہ کبھی ہو کی فارم میں آئے گا, کبھی واٹ. ابھی یہاں واٹ کی فارم میں آ رہا ہے. دس از دا موسٹ کامن آف دا 6 مفاعیل. جو 6 ہم نے مفعول کی ٹائپس, مفعول کی جمع مفاعیل ہیں. تو the مفعول بھی can take 2 forms. It can either appear as a regular ism in the sentence or as a pronoun attached to the fi'l. تو دونوں فارمز میں یہ آ سکتا ہے. مثلا یہ دیکھیے, خلق السماوات والارض, ٹھیک ہے, he created the skies and earth. تو یہ جو وٹ ہے نا, یعنی اس میں جو ہڈن پروناؤنز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے, یعنی حرف ذوالجلالہ ہے, اور ایکشن کیا ہے کہ اس نے تخلیق کیا, کریٹ کیا. واٹ آسمان اور زمین, ٹھیک ہے. اس میں یہ واو جو ہے یہ حرف عطف ہے, کنیکٹنگ واو ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ جو فارم ہے یہ ہم اس کی ایگزامپل دیکھ رہے ہیں. یا تو یہ ریگولر اسم آئے گا یا اٹیچڈ پروناؤن اٹیچڈ آئے گا. تو یہ ایک ریگولر اسم کی شکل میں آ گیا. تو یہ دوسرا دیکھیں, فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ. تو ہم جو ہے یعنی اس کے ترجمہ ہے the punishment took them. جو یہ them ہے یہ بیسیکلی مفعول بھی ہے, یعنی جس کے اوپر یہ فعل ہوا. تو یہ اب وٹ کی فارم میں نہیں ہے, اوپر یہ وٹ کی فارم میں تھا, یہ ہو کی فارم میں آ گیا ہے. ہم جو ہے یہ ہو والا. تو ہم نے دیکھا کہ یہ وٹ یا ہو جو ہے یہ مفعول بھی ہوتا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ نوٹ ہے. Any pronoun that is attached to a fi'l is always a مفعول به and is always فی محل النصب. اچھا, عربی میں جب بھی آپ نے یہ کہنا ہو کہ یہ نصب ہے تو پہلے تو ہم منصوب کہتے تھے نا, ہم اس کو اب آئندہ یہی کہیں گے کہ فی محل النصب. فی محل النصب کا مطلب یہی کہ اس کا جو مقام ہے یا اس کا جو سٹیٹس ہے وہ نصب ہے. So any pronoun that is attached to a fi'l is always be a مفعول بھی. تو یہ ایک بہت ہی یعنی رول آف تھمب آ گیا. جیسے ہم نے پیچھے دیکھا تھا رول آف تھمب کہ اسم کے ساتھ اٹیچ پروناؤن ہو تو وہ اضافہ بن جاتا ہے نا. تو اس میں یہ بھی ایک رول آف تھمب آ گیا کہ فعل کے ساتھ اٹیچ پروناؤن اگر آ جائے تو وہ جو پروناؤن ہے وہ مفعول بھی ہوگا. Note, when attaching a pronoun to the antum form of a fi'l, a helper vowel goes between the fi'l and the pronoun to make the pronunciation of the word smoother. تو جیسے نصر تم جو ہے یہ انتم فارم ہے, اس کے ساتھ ہم نے اٹیچ پروناؤن لگانا, ٹھیک ہے. تو وہ اس کے لیے ایک ایڈیشنل واو ڈال دیتے ہیں. یہ جو گرامیرین ہے یا عرب جو ہیں تو وہ بن دے گا, بجائے اس کے کہنا کہ نصر تم ہو, وہ کہنا ہی نہیں ہے, آسان ہی نہیں ہے کہنا, تو وہ کہہ دیتے ہیں پھر نصر تمو ہو, ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے جب اٹیچ پروناؤن ساتھ آئے گا انتم ورژن کے ساتھ تو یہ اس طرح ایک واو ایڈ ہو جاتی ہے.
اچھا پہلے اپنی ہم نے واٹ اور ہو پڑھا. اب وین اینڈ ویئر جو ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں مفعول فیہ. یعنی فی جیسے ہم نے کا مطلب پڑھتے ہیں کہ ان، تو اس کا بھی یہی صاف نظر آ رہا ہے کہ کہاں پہ یا کب یہ ایکشن ہوا اور کہاں پہ ہوا. ٹھیک ہے. تو جو انگلش ہم نے سینٹنس پڑھا تھا احمد ایٹ چاکلیٹ یسٹرڈے، تو وہ جو یسٹرڈے تھا وہ مفعول فی ہی تھا. It often appear as a special mudaf of time or place. It can also appear as an ism that denotes time but is not a mudaf. When fi appears in jumla fi'liya, that jar majroor is maf'ul fi. تو یہ بھی ایک رول آف تھم ہم نے دیکھ لیا ادھر. اچھا یہ پہلے انہوں نے یہ بتایا کہ استاد صاحب نے کہ جو ایک اس کی فارم آتی ہے کہ یہ اسپیشل مضاف جس کو ظرف ہم نے پڑھا تھا وہ اس فارم میں آتا ہے، جیسے اس میں نیچے آیا تھا ورفعنا فوقکم الطور. ٹھیک ہے، فوقکم الطور. تو اب فوق جو ہے یہ بیسیکلی اوور کے معنی میں آئے گا. سو وی ریز دا ماؤنٹین اوور یو. ماؤنٹ طور ایکچولی آنا چاہیے تھا یہاں انگلش میں. تو فوق جو ہے وہ اس میں اسپیشل مضاف ہے. تو یہ ویئر کا آنسر بیسیکلی یہ کر رہا ہے کہ کہاں پہ، ان کے اوپر. اب آپ اس کو پچھلے سے ذرا کمپیئر کریں جو پیچھے تھا، اس سے کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. یہ واٹ اور ہو کو آنسر کرتا ہے اور یہ ویئر کو آنسر کرتا ہے یا وین کو آنسر کرتا ہے. یہ ایک اور آیت ہے انی دعوت قومی لیلا و نہارا certainly I called my people night and day. تو یہ نائٹ اینڈ ڈے جو ہے نا یہ بیسیکلی مفعول فی ہی ہے، اور یہ بیسیکلی وین کا آنسر کرے گا کہ ڈے اینڈ نائٹ، جیسے اس انگلش سینٹینس میں تھا یسٹرڈے. پھر بھی سر یہ ہم جملہ فعلیہ پڑھ رہے ہیں نا، جی جی جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے. جی جی اب یہ جو انی دعوت تو یہ آیت جو ہے جی 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 اس میں وضاحت کر دی. ان دی لائٹ آف دس پرنسپل جی انی دعوت قومی لیلا و نہار. یہ میں نے آپ کو ابھی درمیان میں ایک چھوٹا سا نا کامنٹ دیا تھا. بیسیکلی میں نے کہا تھا کہ بعض اوقات جملہ اسمیہ اور فعلیہ کمبائنڈ ہوتے ہیں. تو بیسیکلی یعنی یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کے اندر ایک جملہ فعلیہ ایمبیڈ ہوا ہے. تو اس کی آئے گا ہمارا کل کا جو لیسن ہے نا اس میں تھوڑا ہم کمپلیکس اسٹرکچرز پڑھیں گے. تو ٹھیک ہے، اس کی کلیئرٹی کل آ جائے گی. ہاں جی آ جائے گی. لیکن آپ کے کوشچن کا آنسر یہ ہے کہ اوور آل یہ جملہ فعلی اسمیہ ہے کیونکہ یہ اس سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کے اندر ایک جملہ فعلیہ ایمبیڈ ہوا ہے. ہم نے پچھلے جملہ اسمیہ میں ہم نے یہ تو دیکھا تھا کہ ایک جملہ اسمیہ کے اندر دوسرا جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے. تو ٹھیک ہے، اور یہ کمبائنڈ بھی ہو سکتے ہیں. مکرتموہ فی المدینۃ، all of you plotted in the city. تو یہ آنسر ہو گیا ویئر کا، یہ بھی مفعول فی ہے. اچھا تھرڈ ٹائپ ہے مفعول لہو. تو یہ وائی کا آنسر جیسے اس انگلش سینٹنس میں تھا بیکاز ہی واز ہنگری. تو یہ بیکاز کا آنسر ہے نا وائی دا ایکشن واز ٹیکن پلیس. یہ اس کو مفعول لہو کہیں گے ہم. Most often the مفعول له is a masdar. We will learn to recognize a masdar when we study sarf. ابھی فی الحال اتنا یاد رکھیں کہ masdar جو ہے نا
جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ لکھتا ہے، وہ چلتا ہے، وہ کھاتا ہے، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں لکھنا، چلنا، کھانا، یہ ساری مصدر فارم میں ہے. اس کا صرف ہم انشاءاللہ جب اس کے لیسن کریں گے تو اس کے اندر یہ آئے گا. تو ابھی استاد صاحب یہ بتا رہے ہیں جی کہ موسٹ آفن جو ہے نا یہ مصدر فارم میں آپ کو ملے گا. تو صبر ابتغاء وجہ ربہم، دے پریزروڈ فار دا پلیئر آف دیئر ماسٹر. یہ جو ریزن بتائی نا کہ انہوں نے صبر کیوں کیا، بیکاز دے وانٹیڈ ٹو گیٹ دا پلیئر آف دیئر ماسٹر. تو یہ ہمارا نمبر 3 ہو گیا مفعول لہو. نمبر 4 ہے المفعول المطلق. اچھا یہ وہ انگلش سینٹینس میں نہیں تھا، لیکن یہ بھی آئے گا جملہ فعلیہ میں کہیں کہیں، اور اس کا آبجیکٹیو، اس کا فنکشن جو ہے نا وہ 3 فنکشنز ہیں. ٹو ایمفسائز دی ایکشن، تو اس کی ہم آگے اگزامپل دیکھیں گے. وین مفعول مطلق از اے سنگل ورڈ، تو بیسیکلی اس کا آبجیکٹیو یا اس کا فنکشن ہے وہ ایکشن کو ایمفسائز کرتا ہے. اور اگر یہ صفہ کی شکل میں آئے گا تو یہ اس کے ایکشن کو تھوڑا ایکسپریس کرنے کے لیے، اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. اور اگر یہ نمبر فارم میں آئے گا تو وہ نمبر آف ٹائمز یہ کتنی دفعہ یہ ایکشن ہوا. ٹھیک ہے، تو 3 فنکشنز ہیں اس کے مفعول مطلق کے، کہ ایمفسائز کرنا، ایکسپریس کرنا، ڈسکرائب کرنا، اور اس کی بتانا کہ کتنی دفعہ یہ ہوا. جیسے یہ دیکھیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ اسپوک ٹو موسیٰ ڈائریکٹلی. اچھا اب یہ جو ہے ڈائریکٹلی جو ہے یہ بیسیکلی یہ اس تینوں میں سے ایمفسائز ایکشن ہے، یا ڈسکرائب کر رہا ہے، یا انڈیکیٹ. یہ نمبر والا تو نہیں، تو یہ بیسیکلی ڈسکرائب کر رہا ہے اس کو نا، یہ اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے کہ کلام جو ہے اس کی صفہ کے طور پہ یہ آیا ہوا ہے کہ یہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے نا اس کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا. ان کی انشاءاللہ اگزامپلز آئیں گی. اچھا آگے ہے نمبر 5 جو ہے، جو ہاؤ پارٹ ہے، اس میں انگلش سینٹینس میں تھا ہیپیلی. The hall tells how the action took place. It describes the state of the doer or the action. It often translates as an adverb, example angrily, or as while, or as, but is not limited to these translation. تو اس کی ایگزامپل ہے ایک نیچے، فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا then he left it fearfully. یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ شہر سے نکلے تھے، جب اس کو آ کے آدمی نے بتایا کہ وہ تمہیں قتل کرنے لگے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس بستی سے، اس سٹی سے فیئرفلی. اب یہ فیئرفلی جو ہے نا یہ بیسیکلی ایڈورب ہے، تو یہ اس کی حالت، حال کا مطلب یہ کہ اس کی حالت بتا رہا ہے. یہ فعل کیا ہے، جو مفعول ہے اس کی حالت بتا رہا ہے کہ وہ کس حال میں ہے. تو یہاں اس کی حالت بتا رہا ہے کہ وہ بہت ہی فیئرفل تھا. وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ and they returned belittled. تو یہ ان کی حالت بتا رہا ہے، belittled یعنی بہت ہی نا کہہ رہے ہیں عزت کے لحاظ سے ان کی یعنی کم عزت تھی. صاغرین تھے وہ، belittled تھے. Note that a jumla failure does not require a maf'ul to be considered complete.
فعل اس میں فاعل فعل تو ہوتے ہیں، اور دوسرا اس میں نہ بھی ہو اگر مفعول جو ہے تب بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی ہوگا، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، مینی مفاعیل ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ متعلق بالفعل آ گیا۔ Recall that a jar majroor within a jumla ismiya is labeled as متعلق بالخبر. Within a jumla فعلیہ a jar majroor is labeled as متعلق بالفعل، MBF. ٹھیک ہے، literally متعلق means related to or associated. There are many افعال that are associated with a حرف. تو اس میں ہم نے حروف پڑھے تھے، جیسے حروف جر، حروف نصب، ابھی حروف جر کی بات ہو رہی ہیں، تو اس میں یہ وہ بتا رہے ہیں استاد صاحب کہ بہت سارے افعال ایسے ہیں جو اکیلے نہیں آتے، وہ کسی حرف کے ساتھ مل کے آتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے نظارہ کا مطلب دیکھا، تو وہ یہ الہ کے ساتھ آتا ہے۔ سو اف وی وانٹڈ ٹو سے ہی لکڈ ایٹ ہم، سو وی ول سے وی وڈ سے نظارہ الیہ، ٹھیک ہے۔ اب ہی جو ہے بیسیکلی یہ اٹیچ پروناؤن ہے، اور الہ، اور جب الہ اور ہی کو کمبائن کر دیا تو الیہ ہی بن گیا۔ تو بجائے اس کے یہ کہیں کہ نظرہ ہو، تو یہ نظرہ الیہ جو ہے وہ، تو یہ متعلق جب آئے گا کسی جملہ فعلیہ میں جار مجرور آئے گا تو ہم کہیں گے دس از MBF ہے۔ تو یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ کافی یعنی فعل جو ہے نا وہ حرف کے ساتھ مل کے آتے ہیں۔ ہاں، اور یہ کی ٹرانسلیشن ضروری نہیں ہے، جیسے نظر بعضهم الی بعض، they looked at each other، تو ہم اس کو ٹرانسلیٹ وہ ورڈ بائی ورڈ نہیں کریں گے، یعنی ایسے literally some of them looked at some others، تو یہ ایکچولی ورڈ بائی ورڈ کریں گے تو یہ مطلب بنتا ہے کہ some of them looked at some others، لیکن ہم اس کو ایزی انگلش میں یہ کہیں گے they looked at each other، انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ثم صرفکم عنہم، and then he averted all of you away from them۔ تو یہ بھی دیکھیں ساتھ اس کے نا اٹیچ ہو کے آیا ہوا ہے۔ تو آج کا لیسن اتنا ہی ہے، اس کا ابھی پارٹ میں نے 1 کیا ہے جملہ فعلیہ کا، کیونکہ میں زیادہ اس کو اوور لوڈ نہیں کرنا چاہتا تھا آج۔ اس کی وجہ یہ کہ کچھ ہم نے جیسے جملہ اسمیہ میں ایکسیپشنز دیکھی تھیں اور ڈیٹیل دیکھی تھی، وہ انشاءاللہ ہم اس کو کل دیکھیں گے۔ ابھی ہم یہ کرتے ہیں کہ میں سورۃ الکہف کھولتا ہوں اور ہم اس کے اندر یہ جو ایٹ لیسٹ یہ پارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے فعل ماضی کا پڑھا کہ اس کے 6 جو ہیں وہ اس کے 14 اس کے صیغے ہیں کہہ لیں، یا اس کی فارمز ہیں، 14 فارمز ہیں۔ تو ایسے ہی کہیں کسی پیج سے شروع کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کو کیسے ہم نے پہچاننا، ٹھیک ہے۔ چلیں وہ 2 بھائیوں کا جو قصہ ہے نا وہ کھول لیتے ہیں، میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ابھی میں آپ کو جیسے یہ وہ پوچھ رہے تھے احمد فاروق صاحب، یہ اب کمانڈ فارم ہے، ابھی میں اس میں آپ کو نہیں لے کے جا رہا،
یہ جعلنا جو ہے یہ وہ جو فرسٹ پرسن ہے، جعل جعل جعلو جعلت جعلنا جعلت جعلتا جعلنا جعلتا جعلتما جعلتم جعلتی جعلتما جعلتن جعلتو جعلنا، میں نے کیا یا ہم نے، اللہ نے، تو یہ وہ فارم ہوگی. حفظنا یہ بھی وہی فارم ہے، جعلنا پھر وہی فارم ہے. اچھا یہ کوئی بتا سکتا ہے کون سی فارم ہے اس میں اس کو آف کر دوں کیونکہ اس سے ہنٹ مل جائے گا. کلتا یہ ہے، یعنی اس کی جو اوریجنل فارم ہے وہ یعنی اس کے ساتھ الف لگا ہوا ہے. تو چلے میں اس کو سٹاپ کر کے تو وہ دوبارہ شیئر کرتا ہوں. اس میں کوئی آپشن ہونا چاہیے ملٹیپل شیئر کا، تو اس سے بہت آسانی ہو جائے گی ہمیں. یعنی میں 2 اسکرینیں شیئر کرنا چاہوں الگ الگ. یہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں اینڈ پہ حمزہ یا الف تھا، تو کون کون سی جو ہیں فارمز ہیں ان کے اینڈ پہ الف آ رہا ہے. ایک تو یہ پیر میسکولن کے اینڈ پہ آ رہا ہے اور ایک یہ آ رہا ہے، لیکن یہ جو ہے اس کے ساتھ واو بھی آتی ہے. تو جی کچھ کہنا چاہ رہا ہے کوئی؟ تو یہ جو فارم ہے نا یہ والی، جیسے اس میں تھا کلتا، یعنی بوتھ آف، اس میں بات ہو رہی ہے ٹریز کی یا باغ کی، سوری باغات کی بات ہو رہی ہے. کلتل جنتینی، تو یہ 2 جو ہے نا اس کے آگے الف ہے. کلتل جنتینی آتت اکلہا فلم تظلم منہ شیئا وفجرنا، یہ بھی وہی ناولی ہے خلالہما وکان لہ ثمر فقال قال، یہ جو بالکل فرسٹ فارم ہے نصرہ والا یہ وہ ہے. قال قال قالوا وهو انا اکثر منک مالا واعز نفرا. دخل، چلیں کوئی آپ میں سے ہمت کرے مجھے دخلہ کی گردان بنا کے سنائے ذرا، میں اس کو دوبارہ اوپن کر لیتا ہوں. یہ والا محمد صاحب میں سناؤں؟ جی احمد اللہ صاحب یہ سامنے ہے، آپ کو تو شاید ہاں. یاد نہیں ہوگا لیکن آپ اگر کو بھولے تو سامنے چارٹ کھولا ہوا ہے میں نے. دخلا دخلا دخلو دخلت دخلتا دخل دخلتا دخلتما نہیں دخلتم دخلتی. ایک منٹ فیمینن ہاں کا جو لاسٹ ہے ہاں پلورل وہ کیا بنے گا؟ دخلتن. نہیں آپ اسے سامنے دیکھیں، شروع سے ہاں. کریں، شروع سے دخلا دخلا دخلو دخلو دخلت دخلتا دخلنا. دخلنا، ٹھیک ہو گیا. آگے دخلتا دخلتما دخلتم دخلتی دخلتما دخلتن جی دخلتو دخلنا. زبردست، ٹھیک ہو گیا. چلیں میں کسی اور کو دعوت دیتا ہوں. نعمان آپ کافی دیر سے چپ کر کے آگے چلے جاتے ہیں یار. آپ تو آپ کو کوئی ہم دیتے ہیں قتلہ کا کرو بھی. سارق محمود صاحب، میں نے نا اصل میں آج ایک وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن آبزرور کی طرح جوائن کیا ہے، تو میں فیملی کے ساتھ ہی کہیں جا رہا تھا کہ میں نے کہا وہ کلاس پہلے بھی میری 1-2 مس ہو گئی تھی، تو میں بس سن رہا ہوں. اگر میں نے وہ کچھ بولا تو آپ فیل ہو جائیں گے کیونکہ میں غلط بولوں گا. میں فیل ہو جاؤں گا؟ مطلب غلطی میری ہوگی استاد پہ جائے گی. تو ماشاءاللہ بہت زبردست کلاس چل رہی ہے، پلیز آپ کنٹینیو کریں، میں بس سن رہا ہوں. یہ مجھے بھی نہیں، میری پریکٹس نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. ویسے تو سامنے اسکرین پہ دیکھنا نعمان کو ایگزمپٹ کرتے ہیں
تو ہم کسی اور کو، ڈاکٹر شمس صاحب اگر سن رہے ہیں تو وہ ٹرائی کر سکتے ہیں. ارشد محمود صاحب. جی سر. سر قتلا جو ہے قاتلا، جی سر. اس کا کریں. قاتلا قاتلا، جی سر. قاتلا قاتلا قاتلو. قاتل ناصرت. قاتلت. ہاں قاتلت قاتلت بہت ہوتا ہے. قاتل تو وہاں ہونا چاہیے نا سر. نہیں، اب قتلا قتلا قتلو ٹھیک ہو گیا. قتلت قتلتا. قاتلت قاتلتا قاتلنا. نہیں، قاف تا لام ہے نا، تو آپ نے یہ دیکھنا جی سر. اس میں دیکھیں، اس میں رول یہ ہے، اس میں تھا نون صاد را جو سامنے ہے، تو را جو ہے نا وہ جی سر. وہ جو لاسٹ لیٹر ہے نا را، اس میں سکون آ جاتا ہے. تو اس میں قتلا میں لاسٹ لیٹر لام ہے، تو اس میں ٹھیک ہے. نصر نہ ہو گیا، تو نون کی جگہ کاف آ قاتل نہ گیا. ہو جائے گا. ہاں قتل قاتل نہ ہو جائے گا. ہاں جی لمبا نہیں سر. کرنا، قتل نہ نہیں کہنا، وہ پھر لاسٹ والا بن جائے گا قتل نہ. جی سر. قتلنا. ہاں اب قاتل آگے جی. نصرتا. قاتلتا. ہوں قاتلتما. قاتلتم. جی. قاتلتی. قاتلتما. قاتلتن. بالکل صحیح. قتلتو. قتلنا. زبردست، ماشاء اللہ، پرفیکٹ جی، پرفیکٹ ہو گیا. اچھا اب ہم لیتے ہیں کاتبہ، لکھنا. تو میں ریکویسٹ کروں گا احمد فاروق صاحب، آپ ٹرائی کرنا چاہیں گے؟ جی جی جی. کیا لفظ دیا آپ نے؟ کاتبہ. کاتبہ. کتبہ، کتبا، کتبو، کتبت، جی کتبتا. نہیں کتبتا. نہیں، بے آپ کہہ رہے ہیں کتب تا، بے پہ سکون لا رہے ہیں، تو دیکھیں اوپر نصرتا، تینوں پہ نا، تینوں پہ فتح ہے. نمبر 2 کے پیئر کر رہا ہوں نا، فیمنن. پیر فیمنن. جی جی. تو نون کی جگہ قاف ہے، صاد کی جگہ تا ہے، را کی جگہ آپ کا لام ہے، تو تینوں پہ فتح آنی ہے، سکون نہیں آنا. قتل نہیں کہنا آپ نے. کتبہ. کتبہ. نہیں نہیں، کتبت. ہاں آگے. کتبہ. کتبنا. نہیں وہ ٹھیک ہے، اس کو پیر کو ٹھیک کریں. ابھی پیر کیسے پڑھیں گے؟ کتبتا. ہاں، تو آگے چلیں. کتبنا. کتبت. جی کتبتما. کتبتم. بالکل صحیح. آگے آ گیا کتبتی. کتبتما. کتبتن. جی. آگے بھی. ہاں جی، میں نیچے کرتا ہوں، اوپر سوری. کتبتو. کتبنا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے جی. اچھا عامر صاحب، آپ عامر شہزاد صاحب، آپ ٹرائی کریں. ذہب. ذہب جانا، گیا، وہ گیا. ذہبا. 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 ذہبو. ذہبت. ذہبتا. ذہبنا. نہیں سوری، ذہبنا. نہیں، جو ذہبنا سے پہلے ہے نا پیر فیمنن، اس کو ٹھیک کریں. ذہبتا. ہاں سوری، ذہبتا.
ज़हबतुमा, ज़हबतुम, ज़हबती, ज़हबतुमा, ज़हबतुन्ना, ज़हबतु, ज़हबना। माशाल्लाह परफेक्ट हो गया। चलें जी, एक दो और कर लेते हैं। मैं कुरान पाक से देख लेता हूँ। आमिर अभी आए हैं, उन्हें कहना है आपने, उन्हें पता ही नहीं होगा। अच्छा आमिर, आप ने अटेंड किया लेसन आज के? लेट आए? नहीं, उन्होंने नहीं किया, वो कॉन्फ्रेंस कॉल पे थे बस अभी। अच्छा जी, ठीक है। तो अभी एक लफ्ज है जैसे सूरतुल काफ में है आरादा, पेश करना ना, या पेश होना। तो इस पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये है आइन रा और दौल, दौ जो होता है स्वाद दौल वाला। तो शाहीन रशीद साहब, आप प्लीज इसको करें। आरादा, चलें फारूक शहरी साहब। जी सर आरादा, हाँ अरदा, अरदा, अरदू, अरदत, अरदता, अरदना, अरदता, अरदतुमा, अरदतुम, अरदती, अरदतुमा, अरदतुन्ना, अरदतु, अरदना। फारूक साहब एक सांस में पढ़े हैं जरा। चैलेंज है। लंबा पहले इन्हीं सांसों में पढ़ लेने थे, फिर इसको करते हैं, दो दफा करेंगे ना तो सांस ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। हाँ ठीक है। वैसे आपको पता होना चाहिए मैं सांस की भी ट्रेनिंग देता हूँ लोगों को, जिन लोगों को एस्मा या दूसरे, मैं पिछले कोई 15 साल से आई ट्रेन पीपल हाउ टू ब्रीथ नॉर्मली, और जो इस्लाम के मुताबिक है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। और जो लेटेस्ट फिर वो मेरे साथ तो इधर मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर शाहीन रशीद साहबा भी हैं, तो मुझे तो वैसे कुछ नहीं कहना चाहिए। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल बहुत सारे लोगों को ना प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट अटैक्स और ब्लड प्रेशर। इट अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू कि वो सांस कैसे लेते हैं। अगर उनको सांस लेना सही हो जाए ना, तो वो इनसे निजात हासिल कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग जूम सेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी इस पे 15 साल की रिसर्च है। तो ये साइनोसाइट्स भी महमूद साहब आप कर सकें ठीक, साइनोसाइट्स अगर प्रॉब्लम हो। हाँ जी, अल्लाह ठीक कर देगा, अल्लाह ताला ठीक करता है। लेकिन ये कि अगर किसी को साइनोसाइटिस किया है, या जैसे कई लोग आपने देखा होगा वेंटोलिन और ये स्टीरॉइड्स पे रहते हैं सारी उम्र ना, एस्मा की प्रॉब्लम होती है, जरा सी कोई 19-20 हो, सर्दी हो या ये पोलन हो या डस्ट हो, तो वो उनको छींकें और बुरा हाल हो जाता है, एंड देन दे हैव टू डू द वेंटोलिन पफ, फिर ठीक होते हैं। ये टिपिकल एक सिम्टम्स होते हैं। तो ये एक्चुअली मेरे बेटे को हुआ था, वो जब हम सिंगापुर रहते थे, तो मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई 1999 से। मुझे भी वैसे ही याद आता है, वो बर्शा पार्क में आपने वो शायद कैप्टन फहीम थे या वो कौन थे, उनके बेटे को वो प्रॉब्लम था। हाँ एग्जैक्टली, आपको याद आ गया, वो चीमा साहब थे। सॉरी वो अब सब कुछ वैसे मैंने ध्यान नहीं दिया, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है। एनीवे, तो ठीक है, आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया हमारा लेसन। कोई क्वेश्चन या कोई अटेम्प्ट करना चाहता है तो मुझे बता दें, इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ, नहीं तो फिर इसको क्लोज करते हैं आज की क्लास को। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। छोटा सा एक सबमिशन है कि ये वाकई जो है एडिशनल
الٹرنیٹیو میڈیسن جو ہے وہ بہت ایک امپورٹنٹ فیلڈ ہے، اور اس میں ہم نے اپنے پیشنٹس کو قرآن کی تلاوت کے ساتھ بھی اونچی آواز میں جو ہے ایک تھیراپی کے طور پہ سائنس کے مسائل کو کوشش کی حل کرنے کی، اور الحمدللہ اس میں سکسیس بھی ہوئی، اور آپ سے بھی یقیناً اس کو بھی سیکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ وہ کسی بھی کے ایلنگ ہیومینٹی کے لیے کسی بھی فیلڈ میں ڈاکٹر ہوں یا نہ ہوں، یہ بہت ہی فائدہ ہو جائے گا بہت سے لوگوں کو جن کو نہیں اس چیز کا علم، اور دواؤں کے سائیڈ افیکٹس بہت سی چیزوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ یہ آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ کسی فرصت کے وقت میں آپ چیز ضرور بتائیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی بالکل انشاءاللہ، بہت شکریہ آپ نے سیکنڈ کیا اور انڈورس کیا۔ ایکچولی ہم ساری فیملی نیچروپیتھ ہیں، اور ہم تو جب کوئی بخار سر درد وغیرہ ہو جائے تو الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہی لیں میڈیسین، کوئی نیچرل طریقے سے۔ یہ بیسیکلی میری بیٹی بھی ڈاکٹر ہے، تو میں نے اس سے پوچھا تھا، تو یہ تو MBBS کے سلیبس میں بھی پڑھاتے ہیں، جو تھیری ہے نا بیسیکلی بریدنگ کی پراپر یہ پڑھاتے ہیں، لیکن سم ہاؤ جب یہ ڈاکٹر بن کے پریکٹس شروع کرتے ہیں اس پہ اس کا عمل ان کا نہیں رہتا۔ انشاءاللہ کبھی اور کسی دن، یعنی سیٹرڈے سنڈے کے علاوہ جو میری ریسرچ ہے وہ میں شیئر کروں گا، اور اس کو میں لنک کروں گا احادیث کے ساتھ بھی۔ اذان کون سی ہو رہی ہے؟ جی ٹھیک ہو گیا جی، اچھا اور کوئی؟ لازمی کیجیے گا، کیونکہ ابھی جب کلاس سٹارٹ ہوئی تھی اس سے فیو منٹ پہلے میں اپنے بیٹے کو نیپولائز ہی کر رہی تھی، اور اس کو وینٹولین اور پولمیکار دے رہی تھی۔ اس کو بہت مسئلہ، یہ بہت سیریس فرام لاسٹ 10، اب تو آفٹر 1 month ہوتا ہے، پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا۔ تو میں یہ آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے میرے بیٹے کو ہوا تھا سنگاپور میں، ہم رہتے تھے اس وقت، تو وہاں سے میری پھر جرنی سٹارٹ ہوئی، کیونکہ مجھے ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو یہ نیبولائزر گھر میں خریدنا پڑے گا، اور وہ جو نیبیولز ہیں وہ اور ہر ہفتے اس کو کرنا پڑے گا، اور اس کے میں نے دیکھے سیریس سائیڈ ایفیکٹس اس کی ہیلتھ پہ۔ تو پھر وہاں سے میں نے شروع ہوا میری جرنی، اینڈ وہ ابھی تک الحمدللہ چل رہی ہے۔ اور ویسے یہ بڑی کامن لوگوں میں ایک بات ہے جی کہ دم سے جاتا ہے، یعنی یہ لا علاج ہے، دم نکلے تو دمہ ٹھیک ہوتا ہے، حالانکہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے پاس بک ہے، وہ میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں۔ ودن 2 weeks جو ہے نا، اسپیشلی وہ جو تھوڑے ذرا یعنی ایج میں 8 سال 7 سال جو بات سمجھ سکتے ہیں، وہ تو بہت جلدی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اگر چھوٹے بچے ہیں ان پہ بھی محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، لیکن ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ میرا بیٹا 11 کا ہے، تو پھر تو انشاءاللہ وہ تو سمجھ لیں 2 ہفتے، وہ چلے بک والے کلیم کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں 1 مہینے میں بھی وہ ٹھیک ہو جائے تو ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، مجھے لازمی چاہیے، یہ بتائیں مجھے آپ ہی۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ اس کے عربی کورس کے تو میں پیسے نہیں لیتا، اس کے پیسے لوں گا۔ شیور ضرور۔ چلیں جی، جزاکم اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ جی۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ جی احمد فاروق صاحب، وہ سر کسی دن ذرا بتائیں کہ عربی کی ڈکشنری کس طرح دیکھتے ہیں؟ وہ سر ایک لیسن ہے اس پہ پورا۔ اچھا، وہ اس پہ بھی ابھی اس پہ بھی لیسن ہے۔ پھر ابھی میں تھوڑا پرپزلی نہیں بتا رہا، ایک ٹول ہے جو فاروق صاحب، میں نے دیکھا تھا فاروق شہری صاحب سم ٹائم یوز کرتے ہیں، تو وہ آپ کو وہ بھی سکھانا ہے انشاءاللہ، لیکن میں پرپزلی وہ ابھی نا اس کو آف کیا ہوا ہے۔ دوسرا سر وہ قرآن کے بارے میں کس طرح بتائیے گا۔ اچھا جی، کارپس قرآن کی تو میں بات کر رہا ہوں کہ وہ میں نے سوچا ہوا ایکچولی وہ کارپس جو ہے نا، وہ آپ اس سے اسائنمنٹ کرنے میں بڑی ہیلپ مل جاتی ہے، لیکن اس کی جو دوسری سائڈ ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ذرا آپ اس پہ سامنے اسکرین پہ دیکھیے۔ جی اب بیسیکلی جب ہم نے یہ عربی پڑھ لی ہے نا، ایکچولی ابھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ
یہ عربی پڑھانے کا میرا مقصد جو ہے نا ایک بہت بڑا ہے، وہ یہ کہ اور آپ کا تو یہ پہلا بیچ ہے مطلب جو میں کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد بھی انشاءاللہ بیچز ہوں گے، اور میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو بیچ جب اس کی کمپلیشن ہو جائے، انشاءاللہ ہم بک وغیرہ بھی کمپلیٹ ہو جائے، تو کسی ایسے پروجیکٹ میں انوالو ہوں ہم سارے جو صدقہ جاری بنے سب کے لیے. کیونکہ میں نے جن لوگوں کے ساتھ عربی پڑھی تھی وہ کہتے ہیں کہ لٹرلی وی ہیو فارگاٹن ایوری تھنگ، ہمیں اب کچھ یاد نہیں ہے ہم نے کیا پڑھا تھا. تو میں کبھی کبھی ان سے ڈسکشن کرتا ہوں، ہمارا ایک گروپ بنا ہوا ہے جس میں اسٹوڈنٹس ہیں فرام آل اوور دا ورلڈ، تو میں ان سے جب کبھی کویشچن کرتا ہوں تو وہ بالکل بلینک ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو یاد ہی نہیں. تو ہم بھی اگر یہ پڑھ کے چھوڑ دیں گے تو بالکل ایسے ہی ہونا ہے. اور میں نے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ جب یہ ہماری کمپلیٹ ہوگی تو ہم ایک پروجیکٹ میں اپنے آپ کو انوالو کر لیں گے، اور اس کا مقصد ہوگا صدقہ جاریہ. اب آپ ذرا اسکرین پہ دیکھیں، یہ بیسیکلی یہ کارپس ایک بہت زبردست ٹول ہے. احمد فاروق صاحب نے کہا تو میں نے نکال لیا ہے. یہ اب شاید آپ کو کلیئر نظر آ جائے. اب اس میں یہ پورے جو سینٹینسز ہے اس کو سنٹیکٹیکل ٹری جو ہے نا اس میں سنٹیکس کو بریک کر کے بتاتا ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں ساری وہی چیزیں، یہ صفہ ہے، ایڈجیکٹو یہ بھی صفہ ہے، ٹھیک ہے، یہ پراپر ناؤن ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ دیکھیں مجرور، اور یہ ملا مضاف الیہ ہے. میں ابھی تک اس کو نہیں بتا رہا تھا کیونکہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوشش کریں کہ اسائنمنٹوں میں اس کو مت یوز کریں، کیونکہ یہ تو پھر ایسے ہی ہے جیسے کوئی سوالوں کی نا آپ کو جواب مل گیا، کی مل گیا نا. تو لیکن اب آپ نوٹ کریں کہ انہوں نے پورے قرآن میں سے اب اگر آپ دیکھیں میں آپ کو سنٹیکٹک ٹری بینک میں لے کے جاتا ہوں، تو آپ دیکھیں سورہ نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8، اس کے بعد کیا ہے 59. 51 سورہ جو ہے نا ان کا سنٹیکٹک ٹری بینک نہیں ہے. کیوں؟ ان کے پاس یعنی والنٹیئرز نہیں ہیں جو یہ کام کر سکیں. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ جب انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں، اور یہ اس کو ساری دنیا اس ٹول کو یوز کرتی ہے، جیسے احمد فاروق صاحب نے ابھی ذکر کیا، سارے استاد اس کو یوز کرتے ہیں، لیکن کسی کو ٹائم نہیں نکال پاتا کہ باقی صورتوں کے بھی ٹری بینک بنا دیں. تو میں نے سوچا ہوا ہے کہ آپ کے بیچ کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اس طرح کے پروجیکٹ کرنے ہیں تاکہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ ان پریکٹس رہے اور یاد رہے اور اس کا ہمیں فائدہ ہو. تو انشاءاللہ اس کو کریں گے اس طرح کے جو نا صدقہ جاری والے پروجیکٹ، اور ہم اپنی قبروں میں ہوں گے تو لوگ جو یہ یوز کر رہے ہوں گے اور ہمیں وہاں بیٹھے بیٹھائے یعنی ہم دنیا میں نہیں ہیں، ہمیں وہاں اب ثواب مل رہا ہوگا بغیر، کیونکہ وہاں ہم عمل تو کر نہیں سکتے، کوئی دارالعمل تو یہی ہے، لیکن کچھ صدقہ جاری چھوڑ دیں گے یا نیک اولاد چھوڑ دیں گے یا کوئی کسی کو سکھا دیں گے، تو وہ جب اس پہ عمل کرے گا تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاری بنتا رہے گا. سینٹیکٹک ٹری کے لفظ کے کیا معنی؟ دیکھیں دو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سنٹیکس، ایک ہوتا ہے سیمینٹکس. سنٹیکس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر جو لکھی ہوئی چیز ہے نا جو آپ کے سامنے، اس کا سنٹیکس ڈھونڈا جائے، یعنی اس کو بریک کر کے اس کو ٹھیک ہے یہ ریورس انجینئرنگ. سوری احمد صاحب، سب کو مجھے میوٹ کرنا پڑا کیونکہ فاروق شہری صاحب کسی سے بات کر رہے تھے. تو ابھی آپ آن کر سکتے ہیں احمد فاروق صاحب. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ریورس انجینئر نہیں کہیں گے اس کو، ہم کہیں گے کہ یعنی اس کا انالیسس کرتے ہیں الفاظ کا،
حروف کا, پھر پورے سینٹینسز کا جو ہمیں نظر آ رہا ہے, جو یعنی سمجھ لیں کہہ لیں گرامر کہہ لیں اس کو, گرامر کے لحاظ سے جو رولز ہیں اس کے لحاظ سے اس کا انالیسس کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں سنٹیکس. پھر ایک ہوتا ہے سیمینٹکس کہ جو معنی اس کے اندر ہے, جیسے فار ایگزامپل ہم بلاغت کی جب بات کرتے ہیں وہ سیمینٹکس کی بات ہم کر رہے ہیں کہ اس کے سیمینٹک میننگ کیا ہے, اس کا سنٹیکٹک میننگ کیا ہے. تو سنٹیکٹک ٹری بینک کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے ایک ٹری جیسے یہ درخت سا نہیں بنا دیا کنیکشن کر کے, تو لیکن یہ سنٹیکس کے لحاظ سے ہے یہ, تو اس لیے دس از کالڈ سنٹیکٹک ٹری بینک. جو لوگ آئی ٹی والے ہیں, سافٹ ویئر والے ہیں, جیسے ارشد ملک صاحب ہیں, تو ان کو فوراً سمجھ آ جائے گی. ہم پروگرامنگ جب کرتے ہیں اس میں ایک سنٹیکس ہوتا ہے, ایک سیمینٹکس ہوتا ہے. جی احمد صاحب. میں کہتا تھا اس کے آتھر کون ہے, یہ سائٹ کن کی ہے؟ سر یہ بڑی, یہ جو ہے نا جو آیات وغیرہ لیتے ہیں نا یہ تنزیل سے لیتے ہیں. اچھا. اور یہ تنزیل کس نے بنایا تھا؟ یہ ایک ایرانی لڑکا تھا, یو کے میں رہتا تھا, اس نے بنایا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ آیات وغیرہ ساری تو تنزیل سے انہوں نے لے لی ہیں ساری. پھر یہ بھی کسی یونیورسٹی کا پروجیکٹ ہے اور اس کے اندر نا نیچے لکھا ہوا ہے سارا اس کی ڈیٹیل, اگر آپ پڑھ لیں نا, یہ دیکھیں نا یونیورسٹی آف لیڈز ہے, لیفٹ باٹم پہ لکھا ہوا ہے. تو یہ ہم ان سے رابطہ کریں گے ایکچولی جب ہم پڑھ لیں گے, اور ان سے کہیں گے کہ جی یہ ہم آپ کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں ایز اے والنٹیئر کہ جو یہ مسنگ سوراز ہیں ہم اس کا سنٹیکٹک ٹری بینک بنا کے دیں گے. بیسیکلی ان کی کوئی ٹیمپلیٹ ہوگی, ہم نے وہ فل کرنی ہوگی, ہر لفظ کو لیبل کرنا ہوگا کہ یہ جار مجرور ہے یا مضاف الیہ ہے. تو وہ جب ان کو دے دیں گے, یہ اپنے سسٹم میں اپلوڈ کر دیں گے, تو یہ یہاں پھر رہا ہے. مثلا اب 9ویں سورہ اگر ہم شروع کریں گے تو وہ 9 نمبر ادھر آ جائے گا, تو جو کوئی دیکھے گا اس کا ہمیں صدقہ جاری بن جائے گا ہمارے لیے. اور کوئی کوشچن یا کامنٹ؟ بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. I got enlightened. Thank you. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I have a suggestion. ایک وہ کسی نے مجھے, when I'm also a colleague of Dr. Shahid, and انہوں نے مجھے, I was working in Saudi and my daughter used to suffer. I'm not very fluent in Urdu, but I do understand Urdu, so I'm just trying to explain in English. No problem. Yeah, I'm sorry about that. انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ my daughter suffered from asthma also, and so as I was working in the hospital and in pediatrics in Saudi, at that time a gentleman, an Arab, he came up to me and he said, why don't you give this to your daughter? He suggested and recommended one of the what you said, homeopathic herbal medication. And that is actually, it's the haba soda and the seeds, the black seed oil, or the black seed itself. He said crush it 1/3 of that, and jaise aapne ek cup lena hai ya 1 tablespoon, and then grind it, and once you get that, add into the honey of 2/3 portion. And every morning, in the morning before you go, when your child wakes up, give him about a teaspoon of that on at stomachs, and that really affected. And honestly, I tried that on my kid. I had 2 kids who were suffering from that, and alhamdulillah, jazakallah khair to that man. It's like, it was an amazing outcome. So I would highly recommend anybody, who wants to do that, and there's no harm in it. جی جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ میم. اگر آپ یہ میرا نمبر تو آپ کے پاس ہوگا, تو آپ مجھے یہ اگر ٹائپ کر کے واٹس ایپ میں بھیجیں تو میں سب لوگوں کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. Inshallah, bismillah. Okay, I don't have your number. Maybe I could just get it. وہ آپ گروپ, are you a member of the group classical? No, not. Shaheen just sent me this link and I decided to join, and it was very beneficial. I think I missed a couple of your lectures.
So inshallah I will try to follow up or catch up. جی thank you very much. میں شاہین رشید صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ میرا نمبر ان سے شیئر کر دیں میڈم فریدہ سے. تو انشاءاللہ آپ وہ میرے ساتھ شیئر کر دیں تو میں سب کو یہ میسج کر دوں گا. اوکے جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام. جو ٹیکنیک میں فالو کرتا ہوں دیٹ از پیورلی بیسڈ آن پراپر بریدنگ. تو اس میں ہمیں احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طریقہ سکھایا ہے کہ برید کیسے کرنا ہے. اور وہ یہ ایک بیسیکلی رشین ڈاکٹر تھے, انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا تھا. اینڈ دس از بیسڈ آن اے ڈینش فزیشین جن کا نام تھا بوہر. ایک بہت بڑے اٹامک فزسسٹ تھے ردرفورڈ بوہر. اس کے فادر تھے کرسچیان بوہر. انہوں نے اس کی تھیوری ڈیولپ کی. پھر رشین سائنٹسٹ بوٹیکو ان کا نام ہے, انہوں نے اس کو پریکٹیکل فارم میں لے مین ٹرم میں ایک بتا دیا ہے کہ ہاؤ بیسیکلی ٹو بریتھ پراپرلی. اور یہ صرف ایسما کے لیے نہیں ہے, دس از مطلب آپ لوگ چونکہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کو پتہ ہے بیسیکلی دس ایڈریسز دا پرابلم آف سیل ہائپوکسیا. جو سیل کے اندر آکسیجن کی اسٹارویشن ہوتی ہے, دس بریدنگ ٹیکنیکس ایکچولی ہیلپس ٹو اوور کم دیٹ. اچھا جو ہی سیلز کو آکسیجن ملتی ہے, چاہے وہ دماغ کی ہوں, کڈنیز کی ہوں, لنگس کی ہوں, ہارٹس کی ہوں, کہیں کے بھی ہوں, تو دے اسٹارٹ بیکمنگ ہیلدی. تو اٹس لائک اے ہولسٹک قسم کا اس ٹریٹمنٹ ہے, بٹ اٹ جسٹ اسٹارٹس فرام اے ویری سمپل اسٹوپڈ تھنگ کہ بریدنگ کیسے لینی ہے پراپرلی نا. تو ہم برید پراپرلی نہیں کرتے. مینی آف اس ایکچولی sleep with the open mouth, اور یہ ساری چیزیں they are very actually dangerous. تو انشاءاللہ میں کسی دن اس پہ زوم سیشن کروں گا سیپریٹ, ایک جو میں سمجھتا ہوں, جو میں نے سیکھا وہ I will download, I will express myself. تو انشاءاللہ یہ اس پہ ایک سیشن رکھ لیں گے الگ سے. جزاکم اللہ خیر. اچھا جی, تھینک یو ویری مچ. سو کلوز دس سیشن ناؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر.